شیخ عبدالزہرا کعبی اکثر میں اپنی مجالس میں ذکر کرتا ہوں، بہت بڑا نام ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی ولادت ہوتی ہے اور بی بی کی شہادت کے دن ان کی شہادت ہوتی ہے۔ نام ان کا تھا عبدالزہرا، یعنی زہرا کا بندہ، زہرا کا غلام۔ باپ نے نام یہ رکھا تھا، چونکہ بی بی کی ولادت کے دن ولادت ہوئی تھی، کہا کہ یہ عبدالزہرا ہی۔ زندگی بھر انہوں نے ذکر سید الشہداء کیا، مصائب پڑھے سید الشہداء کے۔ آج بھی عاشور کے دن بھی، اور ابھی چہلم کو جو پڑھا جائے گا مقتل 2-2.5 گھنٹے کربلا میں جو لوگ جا کے سن چکے ہیں، وہ انہی شیخ عبدالزہرا کعبی کا ترتیب مرتب کیا ہوا مقتل ہے جو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس قدر اس بندے نے آل محمد کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی ہے کہ آج تک اس کا نام باقی۔ ایک جگہ ان کو عشرہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا، گئے وہاں پر، عشرہ مکمل ہو گیا، اور جو بانیان مجلس تھے انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ یہ پاکٹ ہے، اس کے اندر پیسے ہیں، یہ قبلہ کا ہدیہ ہے، یہ لے جا کے دے دیجیے گا۔ توجہ ہے، سماعت فرمائیے گا، اس میں درد بھی بھرا ہوا ہے، اس میں مزہ بھی آئے گا، اس میں چاشنی بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ وہ صاحب جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہ تبرک، یہ نیاز، یہ پاکٹ لے جا کے شیخ عبدالزہرا کعبی کو دے رہا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عزا خانے کے اندر ان کا جہاں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، کمرہ جو تھا امام بارگاہ امام باڑے کے اندر، وہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے صندوق سے میں پیسے رکھ دیے کہ میں مجلس کے بعد لے جا کے دے دوں گا، اور بھول گئے، بالکل نسیاً منسیہ، سرے سے بھول گئے، ایسے ڈیوٹی لگی ہی نہیں تھی۔ شیخ عبدالزہرا کعبی صاحب نے عشرہ پڑھا، عشرے کے بعد خاطر تواضع ہوئی، کھانا وغیرہ ان کو کھلایا گیا، چائے وغیرہ پلائی گئی، چلے بھائی خدا حافظ فی امان اللہ۔ سب یہ سمجھ رہے ہیں جس کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنی ڈیوٹی پوری۔ شیخ عبدالزہرا کعبی اپنے گھر چلے گئے۔ یہ دیکھیے عالم دین کی عزاداری کا انداز ہے یہ۔ اگلے سال انہوں نے پھر بلایا، شیخ عبدالزہرا کعبی صاحب پچھلے سال آپ نے عشرے سے خطاب کے 10 سال بھی آئیے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کو جب دعوت دی گئی کہ آپ آئیے اور مجلس عزا سے خطاب کیجیے عشرہ محرم میں، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، میں مولا حسین کا نوکر ہوں، حسین کی ماں کا نوکر ہوں، عبدالزہرا ہوں۔ جب ایام عزا قریب آئے، محرم میں 2-3 دن رہتے تھے، پھر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب اسی کمرے میں بیٹھے اور اتفاق سے کسی نے وہ صندوقچہ کھول لیا، دیکھے گا ڈھیر سارے پیسے پڑے ہیں عشرے پچھلے سال کے۔ یہ کیا پڑا ہے بھائی؟ وہ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اب اس کو یاد آیا، کہنے لگا اوہو یہ تو میں یہاں رکھ کے بھول گیا تھا۔ اب جب پہلے دن شیخ عبدالزہرا کعبی سارے کے سارے بڑے شرمندہ، بڑے شرمسار، قبلہ ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، بڑی خطا ہو گئی، بہت معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ پچھلے سال آپ کا ہدیہ الگ کر کے اس نادان اور بیوقوف شخص کے اپنے ذمہ داری لگائی تھی جو بھول گیا، اور یہاں رکھا رہے گا، ابھی تک یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو شیخ عبدالزہرا کعبی نے کہا میں پیسے کے لیے نہیں آتا ہوں، میں حسین ابن علی کے لیے آتا ہوں، مادر حسین کی نوکری کے لیے آتا ہوں۔ یہ ہے سیرت عزاداری علماء۔ اگر سیرت عالم پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی، حسین کی ماں نے تمہیں شرف دیا ہے، اپنے منہ سے 2 حدیثیں سنا دو گے، سید الشہداء کا ذکر کرو گے، جس ذکر کی تمنا اللہ کے رسول کو تھی، جس ذکر کی تمنا جبرائیل کرتا تھا کہ میں یہ ذکر کروں تو ذاکر حسین بنوں، جس ذکر کو ابراہیم نے شرف سے انجام دیا، جس ذکر کو اسماعیل نے کیا، ہر نبی تمنا کرتا ہے میں ذاکر حسین بن جاؤں۔ علماء تمنا کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے کہا کہ آپ نے کبھی جو ہے نوحہ خانی اور مرثیہ خانی یا عزاداری یا ذاکری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا زندگی بھر جتنے درس دیے ہیں کاش کہ نہ دیتا، حسین کا ذاکر بن جاتا۔ یہ ذاکری ہے، ذاکری حسین مذاق نہیں ہے۔ اچھا پھر وہی بات، کل کو کوئی ممکن ہے کوئی بیوقوف آگے اعتراض کرے، مرجع نے جائز قرار دیا، خود مجھے ہی پتہ ہے جائز قرار دیا، اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے ہی معلوم ہے، میں رہتا ہی مرجع کے پڑوس میں ہوں، آپ سے زیادہ مجھے اس مسئلے کا علم ہے کہ مرجع نے جائز قرار دیا ہے۔ ہر جائز کام کرتے ہیں آپ؟ میں تو بہت سارے جائز کام ہیں جو کر ہی نہیں سکتا، جائز ہوتے ہیں بالکل جائز، شریعت کے عین مطابق ہے، کسی شریعت نے نہیں کہا یہ کام حرام ہے، لیکن نہیں کرتے۔ ہر جائز کام تھوڑی کرنا ہوتا، یہ جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ حرام کام ہے، لیکن غلط کام ہے یہ۔ عزاداری علماء کے خلاف ہے، انداز عزاداری علماء ایسا، علماء عزاداری کرتے تھے، مجلس سے پڑھتے تھے، ممبر پہ جاتے تھے، کبھی پیسے کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے تھے، شرف سمجھتے، وقت ہے حاضر خدمت ہے، نوکری کے لیے حاضر ہے، جس نے دے دیا
اچھا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ عالم دین کو کچھ نہ دیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی سیرت ائمہ میں سے ہے، یہ بھی سیرت علماء میں سے اچھی طرح نوازتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ دیوبند کو اپنا وہ دشداشہ، وہ قمیض اٹھا کر دے دی جس میں مولانا نہ جانے کتنی نمازیں پڑھی تھی، جس میں کتنے ختم قرآن کیے تھے۔ وہ قوم آیا تو دیوبند لٹ گیا، اس سے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھین کے لے گئے۔ دیوبند جب اپنے گھر پہنچا شوش میں جہاں دانیال نبی کی قبر ہے، وہاں کے دیوبند رہنے والے تھے، پتہ چلا بیٹی جو ہے نا وہ تقریباً اندھی ہو چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا مولانا رضا کی قمیض کا، یہ عقیدہ تھا، یہ عزاداری تھی۔ اس کو کہا بلاؤ بیٹی کو، بیٹی کی آنکھ پہ ملا، کہا کہ جاؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو مولانا رضا کی قمیض کا ایک دھاگا بھی ہے نا، آپ کے کروڑوں ڈالر سے اوپر ہے، کوئی شک ہے کسی کو؟ دینے والے کی ذمہ داری الگ ہے، وہ اس کی ذمہ داری، اس پہ ایک الگ موضوع ہو، درس ہو، اس میں پھر میں واقعات بھی سناؤں گا، آیات بھی سناؤں گا، روایات بھی بیان کروں گا کہ دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عزاداری علماء کا انداز، جو خلص علماء تھے۔ ایک مثال میں نے دی شیخ عبدالزہرا کعبی کی، نہیں دیا ہدیہ، خوب نہیں دیا۔ اگر عالم دین کی عزاداری کو اپنے لیے تم نے نمونہ عمل قرار دینا ہے تو آؤ خلوص کے ساتھ میدان میں، تمہاری نگاہ میں صرف اور صرف حسین اور مادر حسین کو ہونا چاہیے۔ دیکھو نوازنے والے وہ ہیں، میں اور آپ ایک ہم پہ احسان کرتا ہے، ہم اس کا حساب باقی کبھی نہیں چھوڑتے، نہیں رکھتے، کوشش کرتے کہ اچھے سے اچھا اس کو جواب دیں، اس نیک نیکی کی ہم دو نیکیاں کرتے۔ یہ ہو سکتا ہے حسین ابن علی کا ذکر کریں وہ ہمارا خیال نہ رکھے، ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا عقیدہ خراب ہے، پھر مجھے یہ حق ہے کہنے کا کہ آپ مقصر ہیں، آپ کو فضائل اہل بیت سمجھ ہی نہیں ہے کچھ آج تک۔ اگر بانی مجلس نے پیسے نہ دیے تو کیا ہوگا؟ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر حسین نے مجھے کچھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے انداز عزاداری علماء، صرف حسین ابن علی کو نگاہ میں رکھتے تھے۔